لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک عظیم صفت الشدت یعنی بمعنی القوہ، الشدہ یعنی القوہ، اس سے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے القوی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے متصف ہیں القوہ، اس پر تفصیل سے مستقل ایک درس ہو چکا ہے الحمدللہ. ایک نشست میں ہم نے بہت ساری باتیں اس میں سمیٹنے کی کوشش کی تھی. یہ الشدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی صفات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ ذاتیہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین کی اس صفت پر گفتگو کرنے سے پہلے حسب معمول عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے لغت کی جہت سے وہ بھی ہم معلوم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابن فارس رحمہ اللہ نے معجم مقاییس اللغہ، آپ کی جو ہے نا معجم مقاییس اللغہ، آپ کی جو معجم ہے، اس میں آپ نے کہا کہ الشین والدال اصل واحد یدل علی قوۃ فی الشیء. کسی بھی چیز میں جو صلابت ہو، اس کے اندر قوت ہو، مضبوطی ہو، کسی بھی چیز میں، اس پر یہ دلالت کرتا ہے. عربی زبان میں اس کا جو عام معنی ہے، اور پھر اس کی جو فروعات وغیرہ ہیں ان سب میں بنیادی طور پر یہی معنی آتا ہے. دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں اس کے سامنے جو ابن فارس نے بھی ذکر کی رحمہ اللہ. ایک ہے عربی زبان میں الشدید، یہ اسی کی فروعات میں سے ہے. الشدید، المتشدد. الشدید کے معنی کیا ہیں عربی زبان میں، جو قرآن میں بھی مذکور ہے، یعنی بخیل کو بھی کہتے ہیں البخیل. الشدید یعنی البخیل. سورۃ العادیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. الخیر المال، یعنی انسان میں فطری طور پر دنیا کی جو محبت ہے، مال کی جو محبت ہے، مال پر جو ٹوٹ پڑتا ہے، وہ اس کے اندر جو یعنی مال کو لے کر کے جو حرص ہے اس کے اندر، دونوں باتیں اس کے اندر ہیں. مال کی محبت یا مال کے حصول میں جو حرص ہے اس کی، تو اس کو الشدہ سے تعبیر کیا گیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بخیل کے معنی میں. بات واضح ہو رہی؟ ایک اور بھی معنی ہے قرآن مجید میں الاشد. الاشد کہتے ہیں انسان کا جو ڈھانچہ ہے، ظاہر بات ہے چھوٹا بچہ رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی ایک جوانی ہوتی ہے، پھر جوانی کے بعد بھی ایک ایسی عمر آتی ہے 20 سال کی عمر یا اس کے بعد 40 سال کی عمر، جس میں وہ اس کے جو سبھی اعضاء ہیں کافی مضبوط، یعنی ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے، عقل بھی مضبوط، اس کے اعضاء بھی مضبوط، سب کچھ. اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، جو تعبیر ہے، وہ کیا ہے؟ الاشد. سورۃ یوسف میں اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور سورۃ القصص میں بھی اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اور آپ کا جو بچپنا ہے، نبوت سے پہلے کی بھی جو زندگی ہے، اس کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ کی بیان فرمائی. جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہاں پر وَاسْتَوَىٰ ہے اور سورۃ یوسف میں نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے یعنی اشدہ، ان کی جو مضبوط عمر ہے، عمر کا جو مضبوط مرحلہ ہے انسان کے ڈھانچے کا، اعضاء کا، عقل کا، تجربات کا، ہر اعتبار سے، مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اس کو اللہ رب العالمین نے الاشد سے تعبیر فرمائے. اور عام انسانوں کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف میں بالکل آغاز میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
تو الاشد یہ ایک مضبوط یعنی بدن کو کہتے ہیں، مضبوط بدن کو اور مضبوط عقل کو وغیرہ وغیرہ. جی تو دیکھیں نا، اشدہ اس کے اندر بنیادی طور پر جو معنی ہے وہ اس کی ساری فروعات میں وہ معنی بدرجہ اتم دکھائی دے رہا ہے. اب رہا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے اور صفات فعلیہ میں سے ہے یہ اشدہ، تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مذکور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں، اگر ہم ترتیب سے آئیں گے سورتوں کی ترتیب سے، جو قرآن مصحف میں جو ترتیب ہے، سورۃ الرعد میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. آج سے تقریباً یعنی ٹھیک ایک 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، 1440 ہجری کو، اور شمسی اعتبار سے یعنی 2019 جنوری کا مہینہ، تو کم و بیش ہو گئے نا، 5 سال ہو گئے. تو 5 سال پہلے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک درس تھا، ایک صفت ہے المماحلہ، المحال، المماحلہ. اس پر جو درس ہمارا ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے الحمدللہ، مراجعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب میں ساری تفصیلات تو سنا نہیں سکتا نا. ساری تفصیلات سنانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ ہم نے درس دیا ہے مستقل. المماحلہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کی گرفت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین یعنی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، المکر صفت اللہ رب العالمین کی صفات میں سے صفت المکر ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، قطعاً نہیں کہنا چاہیے ایسا. ہم نے اس پر قاعدہ بتا دیا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے صفت القید کہنا ہے، المکر کہنا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس میں اس کو کس طرح سے تعبیر کرنا چاہیے، کس طرح سے ان صفات کو بتانا چاہیے، وہ قاعدے کی روشنی میں ہم نے وہاں پر بتا دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے 2018 وغیرہ میں اللہ رب العالمین سے متعلق المکر یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے المکر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اس لفظ کو اللہ رب العالمین کے حق میں کس طرح سے بتانا چاہیے، اس صفت کی یعنی توصیف کیسی ہونی چاہیے، وہ مستقل ایک قاعدہ ہے، اس کی تفصیل ہے، اہل علم نے اس کی نشاندہی کی ہے. تو اس پر بھی درس سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی بندوں کا جو مکر ہے اس پر اللہ رب العالمین کا مکر، بندوں کا جو قید ہے اس پر اللہ رب العالمین کا قید کیسے ہوتا ہے. تو اس تفصیل میں جو درس ہے ہمارا وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، وہ سنیں گے تو انشاءاللہ تفصیلات آپ کو یہ ترتیب سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی کہ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، کیا مطلب ہے؟ یعنی شدید العقاب کے معنی میں اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہمارے لیے شریعت نازل کی، یہ پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے تابع کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں میں کوئی مطلب جھگڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو لے کر کے کوئی مطلب یعنی تکبر اختیار کرتا ہے اور ٹھکراتا ہے اللہ کے دین کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شدید المحال، یعنی اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کی جو گرفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا مؤاخذہ کرنا چاہے تو پھر اللہ رب العالمین سخت ہیں اس باب میں. کہا کہ وہ شدید المحال، یعنی اللہ رب العالمین شدید العقاب کے معنی میں. یہ ایک آیت کریمہ ہے. ایک آیت کریمہ وہ ہے جو سورۃ القصص میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام کو فطری طور پر جو خوف لاحق تھا، جیسے آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر پھینکنے کے لیے کہا، وہ زمین پر ڈالے تو وہ ایک سام کی شکل اختیار کر گئی وہ لاٹھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو خائف ہوئے، جو خوف کھائے آپ، جو ڈر پیدا ہوا آپ کے دل میں، وہ فطری خوف ہے، وہ آپ کے انسان، ایک عام انسان ہونے کی دلیل ہے اور آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. کوئی جادوگر ہوتا تو بہرحال جو ہے مطلب اس کو معلوم ہوتا کہ یہ تو رسی ہے، وہ بھلے ہی بھاگتی ہوئی نظر آ رہی لوگوں کو، لیکن ہے تو رسی، معلوم ہے اس کو معلوم ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ، آپ تو ساحر نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو ایسے میں وہ آپ کا اس طرح سے ڈرنا وہ آپ کے صدقے
یعنی آپ کے صدق کی دلیل ہے، آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال اس پر ہمارا مستقل ایک درس بھی ہے الحمدللہ، تحریر بھی ہے۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس جانے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین سے آپ نے دعا کی کہ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ، کہا کہ اللہ یہ جو میرے بھائی ہیں یہ مطلب صاف گوئی، مطلب گفتگو میں فصاحت ہے، پوری صفائی سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو اچھے سے ادا کرتے ہیں اور پورے مطلب ایک درست طریقے سے گفتگو ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے، یعنی ان کو بھی نبوت عطا فرما، تاکہ وہ مطلب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس بات کو وہ کہیں اور اچھے سے کہیں اور پھر تصدیق ہو ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھے میری تکذیب کر دیں گے، مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال سنشد عضدک بأخیک، قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ بھیج کر کے، یعنی آپ کے دست و بازو مضبوط کر دیں گے، آپ کے بازو مضبوط کر دیں گے آپ کے بھائی کے ذریعے سے۔ کیا مطلب؟ آپ کو اب خوب قوت پہنچے گی، آپ کو ہم آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیں گے۔ قال سنشد عضدک، یہ ہے وجہ الاستدلال۔ اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے ہے یہ، اور صفات فعلیہ میں سے بھی ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات فعلیہ میں سے، اللہ رب العالمین یعنی جب چاہتے ہیں اس فعل کو ظاہر فرماتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ قال سنشد عضدک بأخیک، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ بھیج کر کے آپ کے بازو کو مضبوط کر دیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آپ کو خوب قوت پہنچائیں گے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا، یعنی ہمارے طرف سے آپ کو کچھ ایسے معجزات بھی دیے جائیں گے کہ ان معجزات کی بنیاد پر کوئی آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتا، کوئی آپ پر چڑھائی نہیں کر سکتا ہے، کوئی آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا ہے۔ فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، یعنی غلبہ کس کو؟ آپ کو اور آپ کے متبعین ہی کو ہوگا۔ یہ بات کون کہے گا؟ جو صفت الشدہ سے متصف ہو۔ اتنی بڑی بات، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور تمہارے متبعین ہی غالب رہیں گے، دوسرا کوئی غالب نہیں رہے گا۔ اور فلا یصلون الیکما بآیاتنا، ہماری طرف سے جو معجزات آپ کو ملیں گے اس بنیاد پر کوئی آپ کے قریب آ نہیں سکتا، آپ پر حاوی ہو نہیں سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قال سنشد عضدک، تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے شدہ۔ تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین اپنے جو مطلب دین کو قبول کیا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ استاذ ہے، طلبہ کو دین پڑھاتا ہے، وہ کسی کو دین سمجھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین کی صفت ہے شدہ، اس صفت کو جو ہے مطلب وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ آگے اس دعا کا میں بتاؤں گا انشاءاللہ ایک حدیث کے ذریعے سے۔ ایک اور مقام پر ہے سورۃ الدہر میں، یعنی سورۃ الانسان میں، اس کے اواخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن خلقناہم، اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان میں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا۔ نحن خلقناہم، یعنی اللہ نے کہا کہ یعنی دنیا میں جو بھی انسان ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا، اور وشددنا اسرہم، کیا مطلب؟ ذرا غور کیجئے بھائی، اپنے بدن کو سامنے رکھ کر، ہر شخص اپنے بدن کو سامنے رکھ کر کے غور کرے، اس بچے سے لے کر کے جو بڑے ہیں ہم سب میں، نحن خلقناہم، اللہ نے کہا کہ ان سب کو ہم نے پیدا کیا۔ وشددنا اسرہم، یہ جو ہمارے بند ہے نا، یہ جو جوڑ ہے نا، اب جیسے انگلی کھینچے تو ٹوٹ کے نکل جائے گی، یہ آپس میں جو اندر رگیں ہیں، کتنی رگیں ہیں؟ اتنے ہزار اتنے ہزار، کیا کیا نہیں بولتے لوگ دماغ میں، اتنے ہزار یہ ہیں کیا کچھ۔ بھئی سبحان اللہ، جو جانور وغیرہ ذبح ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رگیں کیسی ہیں، ان کے ہاتھ پیر کو لے لیجئے، کیا یہ انسان کے جو گردن ہے، چھوٹے بچے کو بھی لے لیجئے، ایک جانور کو لے لیجئے، بلی اس کے بچے کو اس کی گردن پکڑ کے لے کے جاتی ہے،
کہا کہ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یعنی ان کے جو جہاں جہاں بند ہے، جہاں جہاں جوڑ ہے، اللہ نے مضبوط کر دیا ہے۔ اب دیکھو یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، کیا مضبوط کیا اللہ رب العالمین نے، ذرا غور کیجئے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی صفت شدہ دیکھو، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم۔ تو انسان کے جو بھی اعضاء میں جو بھی بند ہے، بزرگ ہو جاتا ہے کہ انسان بڑھاپے کی دہلی سے پہنچ 80 سال کے ہو جاتے ہیں، ان کی جوڑ کیسے مضبوط رہتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی لے لیجئے، اس کے حساب سے اس کے مضبوط جوڑ کیسے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ہم جب چاہیں گے ان کی جگہ پر ایک اور مخلوق کو لے کر آ جائیں گے، یا دوبارہ ان کو پیدا کریں گے وغیرہ۔ اللہ رب العالمین کی صفت شدہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس میں یہ لفظ بھی موجود ہے، یہ صفت بھی موجود ہے اللہ رب العالمین کی، اور اس میں ایک دعا کا ایک طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، میں کتاب الاستسقاء سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور صحیح مسلم میں کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں امام مسلم رحمہ اللہ کا آپ کا اپنا جو نہج ہے، اس کے متعدد طرق، اس کی ایک ترتیب سے لے کر آئے ہیں آپ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ میں کتاب الاستسقاء کا آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری کے الفاظ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکعہ الآخرہ، یعنی جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے مطلب مثال کے طور پر فجر کی نماز نہیں بتا رہا ہوں میں، فجر ہی کی نماز ہے، ایسے نہیں کہ ظہر اور عصر مغرب میں، فجر ہی کی نماز کا مسئلہ ہے۔ اس حدیث کے آخر میں بھی ہے کہ ھذا کلہ فی الصبح، عبد الرحمن ابن ابی الزناد رحمہ اللہ نے اپنے والد سے جو روایت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو 2 رکعت ہیں، فرض 2 رکعت، اس میں دوسری رکعت میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، کب؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد۔ قنوت وتر تو رکوع سے پہلے ہے، یہ قنوت نازلہ ہے جو رکوع کے بعد ہے۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آخری رکعت کی دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے۔ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا فرمائی اور کچھ کفار کے حق میں بد دعا کی۔ مسلمانوں میں سے کچھ کا نام لے کر کے دعا کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انجی عیاش، یہ جو عیاش ہیں، عیاش ابن ابی ربیعہ، کون ہے؟ عیاش ابن ابی ربیعہ۔ عیاش ابن ابی ربیعہ یہ جو ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں۔ عیاش ابن ابی ربیعہ، ابو ربیعہ یعنی عمرو جو مغیرہ کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ، کہ اے اللہ عیاش ابن ابی ربیعہ کی تو حفاظت فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکہ میں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ مکہ سے مدینہ آنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں مدینہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے، انہیں قید کر کے رکھا گیا ہے، انہیں وہاں پر تکلیف دی جا رہی ہے۔ اے اللہ ان کے لیے چھٹکارے کا کوئی بندوبست فرما، ان کو وہاں سے نجات دے دے، کسی طور پر بھی وہاں سے وہ نکل کے آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور وہ نکل کے آئے بھی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انجی سلمت ابن ہشام، یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، ماں دونوں کے ایک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابو جہل کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے حارث ابن ہشام، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ سلمہ ابن ہشام وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ جو سلمہ ابن ہشام ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بدر میں شریک تھے کفار کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ بدر میں شریک تھے، اور بدر سے واپسی کے بعد دل بدل گیا باذن اللہ تعالی، اللہ اکبر، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ ابو جہل نے بہت تکلیف دی ان کو روکے رکھا، حالانکہ یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پھر ان کو پکڑ کے لایا گیا اور جو ہے مطلب ان کو قید کر کے رکھا گیا۔ اللہ کے ساتھ دعا کی کہ اللہ ان کی چھٹکارے کا کوئی بندوبست فرما، اور بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے، نکل کے آئے وہ۔ اور اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ یعنی ان سب کو تو نجات دے، چھٹکارا عطا فرما۔ عیاش ابن ابی ربیعہ ہیں، سلمۃ بن ہشام ہیں،
تو ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہم انجل المستضعفین من المؤمنین، ایک اور نام بھی ہے اس میں۔ تو ان سب کے لیے اللہ کے ایک اور نام آتا ہے الولید ابن الولید ابن المغیرہ، یعنی خالد بن ولید کے سگے بھائی۔ کس کے سگے بھائی؟ خالد بن ولید کے سگے بھائی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ خالد بن ولید کے سگے بھائی کون؟ ولید ابن ولید۔ اور پھر ایک اور نام ہے سلمہ بن ہشام، یہ دونوں چچیرے بھائی۔ عیاش بن ابی ربیعہ، یہ بھی ان کے چچیرے، تینوں چچیرے بھائی آپس میں، تینوں آپس میں چچازاد بھائی، اور تینوں کے حق میں اللہ کے رسول نے دعا کی، اور تینوں آپس میں مل کر کے بہرحال چھپتے چھپاتے وہاں سے نکل کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا۔ اچھا، یہ حدیث میں چونکہ یہ دعائیہ کلمات ہیں تو میں نے آپ کو سنا دیے جو مسلمانوں کے حق میں ہیں، ساتھ میں اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا بھی کی کفار کے لیے۔ وہ جو الفاظ ہیں وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت الشدہ کو بتانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے بد دعا کی ان کے حق میں، کہا کہ اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ مضر جو قبیلہ ہے وہ یعنی آج کا جو ریاض وغیرہ کا جو علاقہ ہے، نجد جو ہے نا، وہیں پر یہ آباد تھی۔ تو کہا کہ اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہم اجعلها سنین کا سنی یوسف۔ ایک تو اللہ کے رسول نے بد دعا کی کہ اللہ مضر جو مسلمانوں کو جو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، ان کے اس قبیلے کے افراد، کہا کہ اللہ ان پر تیری گرفت سخت کر دے، تیری پکڑ سخت کر دے، اب یہ کہیں کے نہ رہیں۔ اور کہا کہ اتنا ہی نہیں، اے اللہ یوسف علیہ السلام کی قوم پر جو 7 سال تک جو قحط سالی آئی تھی نا، اے اللہ تو ان پر بھی لے کر کے آ۔ اور معاملہ ایسا ہی ہوا۔ ہو تو ذرا بات کرو، حافظ افتخار صاحب وہاں جا کے بات کرو۔ اور یہ قحط سالی کے شکار ہوئے یہ لوگ، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ کے رسول نے بد دعا فرمائی کہ اللہم اشدد وطأتک علی مضر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الشدہ، اس سے دعا فرمائی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب معاشرے میں کیا اللہ رب العالمین کی اس صفت سے ہم واقف ہیں؟ کیا ہماری ضرورتوں میں یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بنیاد بنا کر سامنے رکھ کر کے ہم نے دعا کی ہمارے اپنے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے، یا جو ہم کو اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کے لیے اس طرح کی جب ضرورت ہو تو کیا ہم نے ایسی دعا کی؟ اس صفت کا ہم نے جو ہے مطلب ذکر کیا؟ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے کہ ہم کس قدر ناواقف ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے، اس کی صفات سے، اس کے افعال سے۔ تو یہ اس حدیث میں یہ بات مذکور ہے۔ اس میں کچھ اور بھی دعائیں ہیں اللہ کے رسول کی کہ غفار غفر اللہ لہ، اور کہا کہ اسلم سالمہ اللہ، غفار غفر اللہ لہ، اس طرح کی دعائیں بھی ہیں۔ تو اللہم اشدد وطأتک علی مضر، یہ ہے ہمارے موضوع سے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ جو صفت ہے الشدہ، ایک بغدادی عالم دین ہے 4 صدی ہجری کے، جن کی کنیت ہے ابو القاسم، نام ہے عبد الرحمن ابن اسحاق البغدادی النہاوندی الزجاجی، امام الزجاجی سے معروف ہیں، 337 ہجری سن وفات ہے آپ کا۔ آپ کی جو کتاب ہے اشتقاق اسماء اللہ، اشتقاق اسماء اللہ تعالیٰ، وہ کتاب ہمارے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے لیکن المکتبۃ الشاملہ میں، ہمارے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم فرمائے۔ تو اس کتاب میں جو بات مذکور ہے وہ صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، جو شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ بات منقول ہے۔ اصل کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، شاملہ میں وہ بات مذکور ہے، اصل کتاب ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہیں سے ہم آپ کو پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ اس میں یہ بات منقول ہے آپ کے حوالے سے، کہا کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو الشدہ ہے، کہا کہ اس کے دو معنی اس کے۔ ایک تو یہ کہ الشدہ بمعنی القوی، یعنی الضعیف کے مقابل، اللہ رب العالمین القوی ہیں، الشدہ اس معنی میں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے القوی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس معنی میں، یعنی الشدہ اس معنی میں القوی، القوہ، اللہ تعالیٰ کی صفت القوہ کہا کہ دیکھیے۔ دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی
کی جو پکڑ ہے، اللہ رب العالمین کا جو عقاب ہے، اللہ رب العالمین کی جو سزا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورۃ ابراہیم میں ان عذابی لشدید، ان عذابی لشدید، تو واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. تو اس معنی میں ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو گرفت ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے. کہا کہ دونوں معنوں میں اللہ رب العالمین کی یہ صفت اشدہ ہے. البتہ شیخ علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ نے ایک تنبیہ کی، کہا کہ ایک تو بذات خود یہ جن کا بھی میں نے نام لیا امام الزجاجی رحمہ اللہ، اور دوسرا انہوں نے نام ذکر کیا ہے امام ابن مندہ کا رحمہ اللہ. آپ کی جو کتاب التوحید ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن الرد علی الجہمیہ جو کتاب ہے وہ ہمارے پاس فی الحال تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک بھارت آ چکی ہے وہ کتاب، شارجہ سے حیدرآباد آ چکی ہے، ابھی میرے گھر نہیں پہنچی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آ جائے گی. وہاں ہمارے ایک عزیز برادرم جبران ابو عبدالحق جو حیدرآباد کے ہیں، وہاں پر جو ہے فی الحال مقیم ہیں وہ شارجہ میں. انہوں نے الحمدللہ جب بھی آتے ہیں تو کچھ کتابیں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس وقت جو کتابیں وہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، اس میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے. تو وہ کتاب ابھی تک میرے حوالے نہیں ہوئی، میرے پاس نہیں آئی ہے، آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، تو وہ دو کتابوں کے حوالے سے انہوں نے یہ بات تنبیہ کی انہوں نے کہ ان دو اصحاب علم نے الشدید کو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں ذکر فرمائے ہیں. میرا یہ خطا ہے، درست نہیں ہے بات. یہ الشدید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، بلکہ الشدہ بمعنی القوہ، یہ اللہ رب العالمین کے صفات ذاتیہ میں سے اور صفات فعلیہ میں سے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ، اس کی شریعت کو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کا ہمیں اللہ میں ذریعہ بنائے، اللہ کی عبادتوں میں غفلت سے اللہ ہمیں بچائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.